بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم مانسہرہ کی مشہور و معروف سیاسی، سماجی اور مذہبی روحانی شخصیت جناب مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی صاحب سے کچھ تلخ، کڑوے مگر سچے سوالات کریں گے. امید ہے مفتی صاحب برا نہیں مانیں گے. جی مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کا بہت دور سے آنے کا شکریہ. مزاج بخیر ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ حال ہی میں آپ کی گرفتاری پھر رہائی، یہ کیا کارگزاری تھی؟ کیا ہوا؟ گرفتاری ہوئی کیوں؟ اور پھر گرفتاری جس طریقے سے آپ کی ہوئی، جس انداز سے ہوئی، مطلب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں 50,000 بندہ اور آیا ہوا ہے جنازے میں، کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا، صرف مفتی کفایت اللہ ہی کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ایسا ہوا کہ کرونا کے نام سے ایک نئی چیز سامنے آئی نا، تو شروع میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکے کیا ہے، لیکن جس وقت گزرتا گیا تو ہم سمجھے. تو اس پر ایک بیانی آیا مولانا تقی عثمانی صاحب کا. تو مولانا تقی عثمانی صاحب میرے استاذ تو نہیں ہیں، لیکن میں نے جن لوگوں سے پڑھا وہ ان کے شاگرد ہیں. تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہ میرے دادا استاذ ہیں. تو ہمارے ہاں احترام بہت زیادہ ملحوظ ہوتا ہے. تقی صاحب کے بارے میں ہماری رائے یہ تھی کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ کم از کم یا تو ہماری طرح ہوتا یا وہ زمانی ہوتا. ہم جیسے لوگ اپنا مطلب نکالتے اور ان جیسے لوگ، بعض لوگ، دیگر لوگ ایک اور مطلب لیتے، تو دونوں تعبیرات ٹھیک ہوتی. لیکن اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کوئی رعایت نہیں تھی. تو خیر ہم دیکھتے رہے، سنتے رہے اور اس پر عمل بھی کرتے رہے ایک حد تک. جب یہ بات طے ہوئی کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور یہ طے ہوا کہ مسجدوں کو بند یا پابند کیا جائے، اور یہ حکومت کا اصرار ہوا کہ کرونا کے مریض کا اگر جنازہ ہے، میت ہے، تو اس کا جنازہ نہ کیا جائے، تو پھر میں نے یہاں مقامی علماء سے کچھ مشورے کیے ہیں. تو ہماری مشاورت میں اتفاق پایا گیا. تو پھر ہم نے اپنے طور پر 3 باتوں کا اظہار کیا. ایک اس بات کا اظہار کیا کہ لاک ڈاؤن خالص انتظامی معاملہ ہے، لیکن یہ غیر شرعی ہے اس وقت تک جب آپ راشن نہیں پہنچاتے غریب لوگوں کے گھروں میں. میں کوئی تعلی تو نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے ماحول میں اور ہندوستان کے ماحول میں یہ کسی طالب علم کا پہلا جملہ تھا کہ لاک ڈاؤن غیر شرعی ہے. اچھا، یہ آپ نے باقاعدہ میڈیا پہ کہا تھا؟ جی، لاک ڈاؤن غیر شرعی ہے جب تک حکومت غریب لوگوں کے لیے راشن کا انتظام نہیں کرتی. اگر وہ انتظام کرتی ہے 1 مہینے کی تو لاک ڈاؤن برا 1 مہینہ، 2 مہینوں کی 2 مہینہ. لاک ڈاؤن کا تعلق ہوگا راشن سے. اگر راشن نہیں ہے تو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اسی لیے لوگ تو مریں گے یا کرونا سے یا بھوک سے. تو کیوں لوگوں کو بھوک سے مرواتے ہو؟ اب حکومت ہو. یہ ہم نے سب سے پہلے اس کا اظہار کیا. ایک اور اظہار کیا، اور وہ یہ اظہار تھا کہ ہمارے ہاں سوچنے کے 2 طریقے ہیں. ایک مذہبی لوگ سوچتے ہیں، ایک سیکولر لوگ سوچتے ہیں. احتیاطی تدابیر سے تو اتفاق ہے، یہ سنت کے مطابق ہے. لیکن سیکولر ذہنیت کی یہ اپروچ تھی کہ مسجد کو بند کرو، یہ احتیاطی تدبیر ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں کہا کہ مسجد کو آباد رکھو، یہ احتیاطی تدبیر ہے. یہاں تھوڑی سی سمجھ میں یعنی وہ اس معیار میں فرق ہے نا. ہمارا یہ خیال تھا کہ لوگ آئیں اللہ کی طرف تو اس وبا سے چھوٹ سکتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ جائیں اللہ سے دور بھاگیں تو یہ چھوٹ سکتے ہیں وبا سے. ففروا الی اللہ ففروا من اللہ، یہ فرق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر جا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت عظیم ہے. جب یہ پوزیشن ہے تو ففروا الی اللہ ففروا من اللہ. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان میں فرق پیدا ہوا. تو ہم نے کہا نہیں جی، مسجد میں آپ کی بات نہیں مانیں گے. مسجد کھلی رکھیں گے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلی رہیں گے. 1 جماعت نہیں کریں گے، 2 کریں گے، 2 نہیں کریں گے، 3 کریں گے، لیکن مسجد پابندی نہیں مانیں گے. ایک تیسری بات کا اظہار کیا کہ جب کرونا کا مریض فوت ہو جائے تو وہ قابل ترس ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے،
اس کے بارے میں نفرت نہ پیدا کی جائے اور بے حرمتی سے اس کی میت کو نیچے نہ گرایا جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کا بہت زیادہ عزت و احترام کیا جائے۔ تو ہم نے پھر اس پاداش میں 1-2 جنازے بھی پڑھائے۔ ایک تبلیغی جماعت کے امیر تھے جناب طارق صاحب، اور ایک شاہ عبدالعزیز صاحب ہمارے جمیعت علماء اسلام کے نائب امیر تھے۔ تو پھر ظاہر ہے حکومت کو اتنی بڑی گستاخیاں تو قابل قبول نہیں ہوتی، تو انہوں نے ہمیں گرفتار کیا۔ لیکن مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سید غلام نبی شاہ صاحب بابا جی، ان کے والد صاحب وہ بھی جنازے میں تھے، دیگر علماء کرام بھی تھے، مفتی کفایت اللہ ہی کیوں ٹارگٹ؟ بس ان کا یہ خیال تھا کہ یہ محرک ہیں یا متحرک ہیں، اور شاہ صاحب تو بڑے آدمی ہیں، ان کی تائید تو ہمیں حاصل تھی۔ خیر یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ سوال تو آپ ڈی پی او سے کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہ کے اندر 1 لاکھ علماء ہیں، آپ نے ایک ہی آدمی کیوں ٹارگٹ کیا؟